مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، محرم الحرام کا مہینہ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ یہ مہینہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کربلا کے میدان میں قربانی کی یاد تازہ کرتا ہے. اسی لیے پاکستان اور پاکستان سے باہر تمام مساجد میں ان دنوں میں آل رسول کی عزت و عظمت بیان کی جاتی ہے اور اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ دین کلمہ اتنا بے قیمتی نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے. جیسے قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے
اور بار بار پروردگار عالم کے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے اللہ اسے آخرت کا خوف نصیب فرماتا ہے، اور جو ہمارے راستے میں ہمارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے ہم اپنے راستے کی راہوں کو ہموار کرتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور فرمایا میرے دین کو اتنا سستا اتنا ہلکا نہ سمجھنا، اگر تمہیں پرواہ نہیں تو مجھے بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھیں اور اسلام کی تاریخ پڑھیں تو دین اسلام نے تو ہمیشہ قربانی مانگی، اور صحابہ اکرام کی قربانیوں کے صدقے سے اللہ جل شانہ نے اس دین کو پوری دنیا میں عام کیا۔ صحابہ اکرام کی نقل پر جو طرز زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے اللہ نے ان کو بھی کامیاب کیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ان کی مبارک زندگی کو ایک نمونہ بنایا۔ اور مدنی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے درمیان اللہ نے واسطہ صحابہ اکرام کی جماعت کو بنایا۔ اگر درمیان میں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نکال دیا جائے تو ہمیں تو وحی کا پتہ نہیں چلتا، نماز روزے حج زکوٰۃ کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ سارا تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی سے لیا صحابہ اکرام نے، آپ نے صحابہ کی جھولی میں ڈالا اور صحابہ نے امت کی جھولی میں ڈالا۔ دنیا کہتی ہے کہ آپ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، جب حضرات صحابہ اکرام کا ذکر آتا ہے تو اہل بیت کا ذکر خود بخود آ جاتا ہے۔ پہلے صحابیت کا درجہ ملا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت سے فیض یاب ہوئے اور کلمہ پڑھا، قیامت تک کے لیے حضور کے صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے جو وقت کا امام اور محدثوں کا امام تھا، کسی نے پوچھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کا مقام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس سواری پر امیر معاویہ بیٹھا ہو اور وہ سواری چلے، اس کے قدموں سے دھول اڑے اور اس سواری کی ناک کی نتھوں میں آئے، لاکھ عبداللہ بن مبارک پیدا ہو جائیں، اس دھول کا جو ناک کی نتھوں کے اندر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ اکرام کو نبی کی جھولی کے اندر لے کے آنا یہ کوئی ہمارا انتخاب تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کا انتخاب ہے۔ حضور علیہ السلام نے تو اللہ کے سامنے نام رکھے، اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو آج عزت چاہیے، اسلام کو عزت دے۔ آپ کم از کم اس دعا کے الفاظ پہ غور تو کیجئے، یوں نہیں کہا یا اللہ ان لوگوں کو عزت دے اسلام کی وجہ، اے اللہ آج اسلام عزت مانگ رہا ہے، اے اللہ تیرا دیا ہوا اسلام آج پوری دنیا کے اندر پھیلنا چاہتا ہے۔ دو نام تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب، ابو جہل دے دے یا خطاب کا بیٹا عمر دے دے۔ انتخاب پھر کس نے کیا بھائی؟ کس نے کیا انتخاب؟ اللہ نے۔ اگر میرا تیرا انتخاب ہوتا تو پتہ نہیں ڈنڈی مار جاتا۔ اللہ کا انتخاب تھا کہ اللہ نے عمر بن خطاب نبی کی جھولی میں ڈالا۔ 42 مرتبہ حضرت عمر زمین پر بولے، پروردگار عالم قرآن کی آیتوں میں عرش بری پہ بولا، 42 مرتبہ، یعنی 42 مرتبہ حضرت عمر کی رائے پر اللہ نے قرآن اتارا ہے۔
جن کی آج دنیا. اور ایک اور بات آپ کے سامنے، غار حرا کے دامن سے نبوت کا آغاز ہوا، دار ارقم میں آ کے دائیں بائیں کوئی نکل ہی نہیں دے رہا تھا. دار ارقم سے نبوت کو باہر کس نے نکالا؟ اور علل اعلان کرتے ہوئے حرم پاک تک، حرم کعبہ تک لے کے آئے. کیا یہ اعلان کرنے والا عمر بن خطاب نہیں تھا کہ جو مکے کے در و دیواروں کی طرف مخاطب ہو کے کہہ رہا تھا، مکے کے کفار کے دروازوں پر دستک دے کے کہہ رہا تھا آؤ. آج کھلے عام اظہار نبوت ہو رہا ہے، اللہ کی توحید کا پھلیرا آج بیت اللہ میں بلند ہو رہا ہے. آؤ میدان کے اندر. سارے صحابہ میں ایک واحد صحابی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے لوگوں کو بتا کے ہجرت کی. جس دن ہجرت کا ارادہ ہوا، لوگوں کے گھر جا کے دروازے بجائے، جا رہا ہوں روکنا ہے تو باہر آؤ، جا رہا ہوں روکنا ہے تو باہر آؤ، آج مجھے روک کے دکھاؤ. بدر کا میدان ہے، دینا جی میرا رشتہ دار میرے حوالے، اپنے ماموں کو تھپڑ مکے مار لیں. ہشام کو، عمر تیرا ماموں ہے، کہ آپ کا کچھ نہیں لگتا تو پھر میرا بھی کچھ نہیں لگتا. جنہوں نے اپنی زندگیاں اور اپنی رشتہ داریاں حضور پر قربان کر دی، آج 1400 سال کے بعد لگتا ہے صحابہ یتیم ہو گئے. ختم نبوت کا پرچار کرنے والے کون تھے؟ صحابہ اکرام تھے. حضور کی ختم نبوت کو لے کر پوری دنیا کے اندر پھرنے والے کون تھے؟ صحابہ اکرام تھے. تو اس مہینے میں 2 تاریخیں ایسی آ گئی، ایک 6 ستمبر اور ایک 7 ستمبر. 6 ستمبر مجاہدین اسلام کی یاد تازہ کرواتا ہے، جب ریڈیو پاکستان پر صبح صبح صدر ایوب خان نے اعلان کیا تھا اور کہا تھا مسلمانوں، پاکستان کی غیور عوام، انڈیا نے ہمارے پر حملہ کر دیا ہے، نکلو باہر اس کا دفاع کرنے کے لیے. تو اس فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے کون تھے؟ یہ پاکستان کی عوام تھی. آج دنیا کہتی ہے کہ لوگ فوج کے قدردان نہیں ہیں. ہم نے فوج کی ناقدری کی کب ہے؟ ان کو تو ہم نے 1 فٹ پیچھے کھڑا کیا، آگے خود کھڑے ہوئے. پھر 7 ستمبر سن 1974 اسمبلی کے اندر قرارداد منظور کروانے والا اور قادیانیوں کو ہمیشہ کے لیے کافر قرار دینے والا، اس قرارداد پر بھرپور مظاہرہ کرنے والا کون تھا؟ اللہ اکبر، سرحد کا ایک پٹھان تھا جس کو دنیا مفتی محمود کے نام سے جانتی ہے. اور ہم یہ نہیں کہتے صرف مفتی محمود تھے، تمام مسالک کے اکابرین نے برابر بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا. آج ہماری نوجوان نسل کو اپنی تاریخ یاد نہیں ہے. 1965 کی جنگ تھی، یہی ایم عالم تھا جس نے 1 منٹ کے اندر سرگودے سے پرواز کی تھی اور انڈیا کے 5 جہازوں کو گرا کر واپس آ گیا تھا. انہی کے اندر جو میجر تھے، اسلام کی تاریخ ایک رقم کر دی تھی اور انڈیا کی فوجوں کو ان کی ناک کو خاک آلودہ کر دیا تھا. آج پاکستان کی سرحدیں ایسے جوانوں کا انتظار کر رہی ہیں کہ آؤ کب نکلو گے. لیکن اللہ بھلا کرے ہماری گزشتہ حکومتوں کا کہ انہوں نے جہاد کی آیتیں، جہاد کے فضائل اور جذبہ جہاد کی آیتوں کو قرآن کتابوں سے، نصاب سے نکال دیا ہے. آج مسلمانوں کو اس اسلام کے فریضے کا اندازہ ہی کوئی نہیں کہ اس امت پر جہاد بھی فرض تھا، اور جہاد کو ترک کر دینے کی وجہ سے آج جتنی امت محمدیہ ظلم کا شکار ہو رہی ہے،
پوری تاریخ بتلاتی ہے کبھی اتنی امت محمدیہ رسوا نہیں ہوئی جتنی آج ہو رہی ہے۔ کربلا کے اندر شہیدوں کی جو قربانیاں ہیں وہ بھی اسی بات کا ثبوت دے رہی ہیں۔ اگر نانے کے دین کو بچایا تو نانا کون تھا؟ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرا نبی آج اعلان کرنے کا وقت آ گیا مکے کے سرداروں کے سامنے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ میرا گھر بنا اور میرے گھر کے پاس کھڑے ہو کر ابراہیم تو اعلان دعوت دے دے کہ آ جاؤ اس گھر کا طواف کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی الہ العالمین، جرند کوئی نہیں، پرند کوئی نہیں، درند کوئی نہیں، انسان کوئی نہیں، رینگنے والا جانور نظر نہیں آ رہا، اڑنے والا پرندہ نظر نہیں آ رہا، پروردگار عالم میری آواز کو کون سنے گا؟ فرمایا ابراہیم تجھے آواز دینے کو کہا ہے، سننے سنانے کو نہیں کہا، آواز دینا تیرا کام ہے۔ مجھے میری اپنی کبریائی کی قسم ہے، ماں کے رحم میں جو بچہ موجود ہے، باپ کی پشت میں جو بچہ موجود ہے، اس کے کان تک میں تیری آواز نہ پہنچا دوں تو میں تیرا خدا کوئی نہیں۔ علماء اکرام نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اعلان کیا لوگوں آ جاؤ اللہ کے گھر کی طرف بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اللہ پاک نے پوری دنیا کے اندر پہنچا دیا۔ میرا حبیب تو بھی ذرا اعلان کر دے، الہ العالمین سننے والا کوئی نہیں، کس کو سناؤں گا؟ الہ العالمین درو دیواروں کو سناؤ، پروردگار عالم یہاں کے اونچے پہاڑوں کو سناؤ۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ میرا نبی اعلان کرنا تیرا کام ہے، میری مرضی ملتان سے چاہوں امیر شریعت عطا اللہ بخاری کو کھڑا کر دوں، میری مرضی گولڑے والے پیر کو کھڑا کر دوں، میری مرضی میں 10 سال کے بچے کو کھڑا کر دوں، میری مرضی اس بچے کے 80 سال کے دادے کو لاہور کے مار روڈ کے اوپر کھڑا کر دوں جو سینے پہ گولیاں کھاتا جائے گا، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتا جائے گا۔ گولڑے شریف والے بزرگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینے شریف چلے گئے۔ ہمیں تو گولڑے والے پیر کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، گولڑے والا مدینہ چلا گیا، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا تیرا یہاں کام نہیں، تیری ڈیوٹی پاکستان کے اندر ہے، ان قریب جھوٹا نبی قادیانی کھڑا ہونے والا ہے، تو نے اس کا جا کر مقابلہ کرنا ہے۔ آنکھ کھلی، علماء اکرام سے مشورہ کیا، واپس پاکستان تشریف لے آئے۔ اس وقت قادیانی کا فتنہ نیا نیا تھا، غلام احمد قادیانی مرزا نے میرے عزیزوں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ گولڑے شریف والے بزرگ نے کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کیا، آپس میں خط و خطابت ہو گئی۔ اس نے کاغذ پہ لکھا کہ ایسا کر تو اپنا کاغذ لے کے آ، اس پر اپنے ہاتھوں سے قلم چلا، تو اپنے نبی کی تعریف کر دے، اپنے نبی کی نبوت کی دلیل دے دے، میں اپنی نبوت کی تجھے دلیلیں کاغذ پہ لکھ کے دوں گا۔ گولڑے والے بزرگ نے کہا جاؤ کملیا، نبی ہو پھر انگلی کے اندر قلم پکڑے، اللہ اکبر، میں کاغذ پر قلم رکھ دیتا ہوں، تو بھی کاغذ کے اوپر قلم رکھ دے، جس کا نبی سچا ہوگا قلم اس کاغذ پر خود بخود چلتا جائے گا۔ قادیانی یہاں حواس باختہ ہو گئے۔ دوسرا اس نے اعلان کیا اللہ اکبر، تو اپنی کتاب قرآن پاک کو آگ میں ڈال، جس کے اندر میری نبوت کی دلیل ہے، میں اپنی کتاب کو آگ میں ڈالتا ہوں، جو نبی سچا ہوگا کتاب جل جائے گی۔ اللہ اکبر، گولڑے والے پیر نے کہہ دیا اللہ اکبر، آ جا۔ پاکستان کی سب سے بلند بالا عمارت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اپنی نبوت کی دلیل والی کتاب اپنے سینے سے لگا، میں قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں، دونوں آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا جل جائے گا، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔
بھاولپور کی عدالت میں اللہ اکبر حضرت انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ، جب قادیانیوں کا فتنہ کھڑا ہوا، انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ دیوبند سے تشریف لے کے آئے۔ یہ کون؟ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ ثانی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جب انگریز نے فیصلہ کیا کہ دینی مدارس کی کتب کو جلا دیا جائے، قرآن کریم کے نسخوں کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے، اور انہوں نے یہ کام شروع کر دیا، اس وقت دارالعلوم دیوبند کی لائبریری کے اندر 15,000 کتابیں پڑی تھی۔ اساتذہ پریشان ہے، محتمم پریشان ہے۔ کسی نے کہہ دیا انور شاہ کاشمیری آج دارالعلوم دیوبند جو ہے افسردہ نظر آ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ انگریز فوجی حملہ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ یہاں کی کتابوں کو لے جائیں گے، دریابرد کر دیں گے۔ فرمایا پھر فکر کس بات کی؟ اللہ اکبر۔ ان کو وہ عقل نہیں، آ جا کے جلا دو، اللہ کی عزت کی قسم ہے تم ساری کتابیں جلوا دو، پریشان نہ ہونا۔ 15,000 کتابیں میرے سینے میں محفوظ ہیں، عبارت بھی لکھواؤں گا، 15,000 کتابوں کا حاشیہ بھی لکھوا دوں گا۔ مسلمانوں، اسلام نے ایسے ایسے ہیرو پیدا کیے تھے، ہمیں کیا ہو گیا؟ ہماری اللہ اکبر گودی اتنی کمزور کیوں ہو گئی؟ آج ہمارے گھر کے اندر دنیا دار تو پیدا ہو رہا ہے، بزنس مین تو پیدا ہو رہا ہے، وزیر پیدا ہو رہا ہے، سیاست دان تو پیدا ہو رہا ہے، ڈاکٹر پیدا ہو رہا ہے، کالی کملی والے کا غلام پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، 10,000 قربانیاں دینی پڑی۔ آسان بات ہے، ٹرین کی ٹرین جلا دی گئی، مار روڈ کے اوپر ختم نبوت کی ریلی نکالنے والوں پر کتنے حملے کیے۔ اسی دوران ایک بارات جا رہی تھی تانگے کے اندر، آپ لوگ جانتے ہیں اس وقت تانگا تھا، اب گاؤں دیہاتوں کے اندر ٹرالیاں ہیں۔ یہ تو ہم جو ہے وہ زمین پر دیکھتے کوئی نہیں، کاریں استعمال کر رہے ہیں، طرح طرح کی لینڈ کروزر استعمال کر رہے ہیں، گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا شوق ہے۔ تانگے میں بارات جا رہی تھی، گولیوں کی آواز آئی، لولا کی ماں کہنے لگی یہ آواز کیسی ہے؟ تانگے کی سواریاں اتری، جا کے دیکھا، دولہے کے پاس آ کے اس کی ماں سے کہا اے بی بی اماں، ختم نبوت کا کوئی نعرہ لگا رہا ہے، سامنے انگریز فوج ہے، ان کے سینے پہ گولیاں داغ رہی ہے، سامنے فوج ان کے سینے پہ گولیاں داغ رہی ہے۔ اماں تانگے سے نیچے اتر گئی، اپنے دولہے کو تانگے سے نیچے اتار دیا، بیٹے کے سہرے پر ہاتھ ڈالا، زمین پہ پھینک دیا، فرما او میرے بچے، دنیا کا دولہا تو دیکھ لیا، اب میں تجھے دنیا جنت کا دولہا دیکھنا چاہتی ہوں۔ اماں کیا بات ہے؟ کہ بچ گیا تو شادی کر لینا، جا نبی کی ختم نبوت پر قربان ہو جا، ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتا جا اور اپنی جان کی قربانی دے دے۔ بیٹا بھی بیٹا تھا، اس نے یوں نہیں کہا اماں مولویوں کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ میری اماں جب چلا، اماں نے پیچھے سے آواز دی اور آواز دے کے کہنے لگی اوے میرے بیٹے، کہ جی اماں، کہ خبردار پیٹھ پہ گولی نہ کھانا، میں تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، اگر گولی کھانی ہو تو سینے پہ کھانا، تاکہ نوجوان معوض اور معاذ کی یاد تازہ کرتے چلے جانا۔ جب یہ میدان میں اترا، ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا، اللہ اکبر، گولی چلی، سینے پہ لگی، دھڑام سے زمین پہ گرا، آخری سانسیں چل رہی تھی۔ کوئی کہنے لگا پانی پیے گا، آخری خواہش بتا کیا کرے گا؟ کہنے لگا ساری خواہش اپنی جگہ، میری ماں کو ذرا بلاؤ۔ اماں آئی، خدا کی قسم لوگوں نے دیکھا ماں کی آنکھ میں آنسو نہیں تھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کہنے لگا اماں تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے، اس لاٹھی سے میرے جسم کو پلٹ کے دیکھ لے، خدا کی قسم ہے نبی کی نموز کے لیے میں نے کمر پہ گولی نہیں کھائی، سیدھی سینے پہ میرے گولیاں کھائی ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے وہ جنت کا دولہا ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتا لگاتا پوری دنیا کے سامنے رخصت ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، زندہ باد محمد ہمارے، بڑی شان والے محمد ہمارے، محمد ہمارے، بڑی شان والے۔ دادے نے کندھے پر پوتے کو اٹھایا ہوا، 10 سال کا یا 7 سال کا
دادا جان یہ شور کس چیز کا آ رہا ہے؟ دادا بھی دادا تھا، کہا نبی کی ناموس پر مر مٹنے کا شوق ہے، شور ہے۔ دادا پھر ہم بازار کیا کریں گے؟ دادا جان ہم چیز کیا لے کے آئیں گے؟ دادا جان کہنے لگے کیا مطلب؟ کہا چل دادا اسی ریلی میں چل، ہم بھی ختم نبوت کا نعرہ لگائیں۔ خدا پاک کی قسم ہے بچے نے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا، گولی سینے میں آ کے پیوست ہو گئی، دادے نے نعرہ لگایا، گولی ماتھے پر لگی، دادا پوتا ایک وقت میں شہید ہو گئے۔ آج مسلمانوں ختم نبوت کا تقاضا ہے، ہمیں یہ نعرہ لگانے کی ضرورت کیوں پڑی کہ چور نے رات کے اندھیرے میں نہیں دن کے اجالے میں ہمارے گھروں میں گھسنے کی کوشش کی ہے؟ بڑی سیاست کے ساتھ آیا، دوسروں کے کندھے پر بندوق رکھ کے آیا، بڑی سیاست کے ساتھ آیا، پاکستان کی سرزمین کی راہ ہموار کر لی، راستے ہموار کر لیے، لیکن ہم سمجھے، ہماری حکومتیں سمجھی نہیں یہ مولویوں کا دھوکہ ہے۔ لیکن جب آگ اپنے گھر میں جلنا شروع ہو گئی، ختم نبوت پر انگلی کھڑے ختم نبوت کی پگڑی پر لوگوں نے انگلیاں اٹھانی شروع کر دی۔ اللہ اکبر، جب آگ اپنے گھر کے اندر جلنا شروع ہو گئی، اللہ اکبر، لوگوں نے کیا سمجھا کہ ابھی ٹھہر جاؤ، آگ ساتھ والے گھر میں ہے، ہمارے گھر میں نہیں آئے گی۔ یہ رات کو امن سکون سے یہ سوچ کے سوتا رہا، صبح اٹھا اس کا سارا گھر جل گیا۔ نمو سے صحابہ پر انگلیاں اٹھا دی، صحابہ کی عزت پر انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی، ازواج مطہرات کو برا کہنا شروع کر دیا، بناتے رسول کو اصحاب رسول کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، آج 1400 سال بعد یاد آیا، اس چوڑے کمینے کو یاد آیا جو اسلام آباد کے اندر بیان دے کے راتوں رات انگلینڈ بھاگ گیا، آج اسے یاد آیا کہ فاطمہ ابو بکر کا جھگڑا تھا۔ خدا پاک کی قسم ہے اگر فاطمہ ابو بکر کا جھگڑا ہوتا تو صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کر علی کبھی مصلی پر نہ لے کے آتا۔ اگر فاطمہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سیدہ فاطمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر میرے عزیزو جھگڑا ہوتا، خدا پاک کی قسم ہے یہ دین مدینے میں رہتا، تیرے میرے پاس یہ دین نہ آتا۔ آج پوری دنیا کے اندر یہ تماشا بنا ہوا ہے، آج پوری دنیا کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے۔ آج میرے عزیزو آج یہاں نیت کر کے چلے جاؤ، ختم نبوت کا تحفظ کریں گے، عقیدہ ختم نبوت کا رکھنے والے کو سلام کریں گے، جس کا عقیدہ ختم نبوت کا نہیں ہوتا ہمارا دشمن بعد میں ہے، رسول ہمارا دشمن پہلے، رسول اللہ کا دشمن بعد میں ہے۔ یہی داستان ہے کربلا کے شاہ سواروں کی۔ آج میرے عزیزوں کوئی دوستی کا ہمارے سے ڈھونگ رچاتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، ہمیں آپ ساتھ ملا کے چلو۔ کربلا کے میدان سے فارغ ہونے کے بعد سیدہ زینب نے جب کوفے میں اذان سنی، ابن زیاد کے دربار میں جب اہل رسول کو لے جایا گیا، اس وقت میرے عزیزوں ابن زیاد کے خاندان کے لوگ آئے، شمر کے خاندان کے لوگ آئے، وہاں کے درباری لوگ آئے اور کہا یہ پاک دامن عورتیں آ رہی ہیں، یہ پاک دامن عورتیں آ رہی ہیں، ان کا استقبال کرو، ان کے ساتھ کھڑی ہو کے رہو، ان کے ساتھ برابر کی ان کے غم میں شریک ہو۔ تو ابن زیاد کی فوجوں کی لشکر کی گھر والیاں ان مردوں کی عورتیں جب ان کے پاس آئی، اما زینب کہنے لگی پیچھے ہٹ کے بات کر، پہلے ہم تیرے سے سوال کریں گی، تو ہماری آئی یا کسی پر آئے کی کیا مطلب ہے؟ کہ سب سے پہلے بتا، ہمیں آج تک لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، سب سے پہلے بتا میرے بھائی حسین کو کس نے قتل کیا تھا؟ آل رسول کی گردنوں پہ چھرے کس نے پھیرے تھے؟ ساری دربار والی عورتوں کے سر نیچے ہو گئے، سب نے اپنے سروں کو جھکا لیا۔ اللہ اکبر۔ اما زینب نے وہاں جو خطبہ دیا، حضرت زینب نے اعلان کر کے کہا لے اللہ، جنہوں نے ہمارے سے قرآن چھڑا لیا، جنہوں نے ہمارے سے نماز کے سجدے چھڑا لیے، جنہوں نے قرآن کی تلاوت چھڑا دی، پروردگار عالم آج میں نبی کے خاندان کی فاطمہ کی دھی، اللہ حسین کی بہن دامن پھیلا پھیلا کے بددعا کر رہی ہوں، پروردگار عالم جنہوں نے ہمارے سے نماز کا سجدہ چھین لیا، یا اللہ قیامت کی صبح تک انہیں کبھی نماز کا سجدہ نصیب نہ ہو۔
الہ العالمین جنہوں نے ہمارے سے تیری عبادت گاہوں کو چھین لیا. ہم تو پرامن لوگ تھے, ہم تو مکے مدینے کے اندر نانے کے روزے پہ حاضری بھرا کرتے تھے, ہم تو وہاں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. میرا بھائی حسین تہجد والی جگہ پر جب نانا جان تہجد پڑھا کرتے تھے, میرا بھائی حسین وہاں اللہ اللہ کیا کرتا تھا. دھوکے سے بلایا, پہلے ہمارے باپ کو بلا کر بے دردی سے شہید کر دیا, ہمارے بھائی حسن کو زہر دے دیا گیا. آج ہمارے بھائی حسین کے ساتھ بتاؤ سلوک کس نے کیا؟ آج رونے کے لیے آ گئے, رو رو کے دکھا رہے ہو ہم حسینی ہیں, آج رو رو کے دکھا رہے ہو ہم اہل بیت کے وکیل ہیں. پہلے یہ تو بتاؤ کوفے میں دھوکے سے کس نے بلایا؟ 10 بوریاں خطوں کی کس نے ہمارے پاس بھیجی؟ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 40,000 لوگوں نے کب بیعت کی؟ جب ابن زیاد نے آ کر اعلان کیا جو اس کی بیعت نہیں توڑے گا اس کا سرم کا قلم کر دوں گا. ظہر کی نماز میں 40,000 آدمی تھا, عصر کی نماز میں 18,000 آدمی تھا, مغرب کی نماز مسلم بن عقیل نے پڑھائی, 500 نمازیوں کی صفے بندی پڑی تھی. ابن زیاد نے اعلان کیا یہی اس کی بیعت توڑو ورنہ مسجد سے واپس نہیں نکلو گے. خدا پاک کی قسم امام نے جب نیت باندھی 500 نمازی تھا, جب امام نے نماز کا سلام پھیرا پیچھے کوئی بھی نمازی موجود نہیں تھا. بتاؤ تو صحیح ہمارا قصور کیا ہے؟ بتاؤ تم نے ہمارے بھائی کو شہید کیوں کیا؟ ہم تو مدینے کے اندر بیٹھے تھے, اللہ اکبر, نانے کے روزے پہ حاضری بھرا کرتے تھے. خدا پاک کی قسم بتاؤ ہمارے سے ہمارے نانے کا شہر کس نے چھڑایا؟ یہ وہ شہر ہے جس شہر کو حضور کے وصال کے بعد بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ کے چلے گئے. میرے عزیزو 2 سال گزر گیا, بلال پلٹ کے مدینے میں نہ آیا. لوگ کہتے تھے بلال اتنی بے وفائی ہے, سفر حضر کا تو ساتھی ہے, ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تو ساتھ رہا, سفر میں حضر میں اذانیں دیتا رہا. آج حضور کی جدائی کے بعد تو مدینہ چھوڑ کے واپس آ گیا. آج بلال کہتے آنکھوں سے آنکھوں میں اللہ نے نور دیا تھا, ان آنکھوں سے میں حضور کا دیدار کیا کرتا تھا. اب کملی والا ہی دنیا سے چلا گیا, میں مدینے میں رہ کے کیا کروں گا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے, خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. آپ نے فرمایا بلال کتنی بے وفائی کیسی, جب سے گیا پلٹ کے ایک مرتبہ پھیرا نہیں مارا. بلال میں محمد کا تیرے سے ملاقات کرنے کو دل چاہ رہا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی, اچانک اٹھے رونے لگ گئے. بیوی کہنے لگی کیا ہوا؟ کہ کملی والے کا بلاوا آ گیا. کہنے لگی صبح کا انتظار تو کرنے دے. کہ صبح ہونے کے انتظار میں بستر پہ موت آ گئی تو قیامت کے دن ان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ دن رات کا سفر کرتا ہوا, یہ عشق رسول ہے, دن رات کا سفر کرتا ہوا مدینے پاک پہنچا. تہجد کا وقت تھا, اللہ اکبر. حضرت حسین رضی اللہ تعالی, حضرت حسن رضی اللہ تعالی, یہ ننھے سپاہی, یہ ننھے اسلام کے مجاہد نماز میں مشغول تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے, ان سے ملاقات کی, معانقہ کیا, گلے لگے, رونے لگ گئے. کہنے لگے نانے تیرے نانے کی یاد آ رہی ہے. اتنی دیر کے اندر فجر کی اذان کا وقت ہو گیا. شہزادہ حسین نے کہہ دیا چچا بلال آج وہ اذان سنا دے جو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں سنایا کرتا تھا. حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر. یہ شہزادے جلدی سے گھر کی طرف دوڑے اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے کی طرف دوڑے. جا کے اپنے ابا سے کہنے لگے جا عمنا, جا عمنا, ہمارا چچا آ گیا, ہمارا چچا بلال آ گیا. کون بلال؟ جس نے دہکتے انگاروں پہ کلمہ نہ چھوڑا. کون بلال؟ جس کی زبان پہ انگارہ رکھا کلمہ نہ چھوڑا. کون بلال؟ جو سارے مکے والوں کی مار کھاتا رہا تب بھی اس نے نبوت کا ساتھ نہ چھوڑا. یہ کون بلال تھا جو ساری زندگی ایک کرتے کے اندر گزار کے چلا گیا؟ سارے مدینے والوں میں آہستہ آہستہ بات پہنچ گئی. بلال آ گئے, اذان کا وقت ہوا. شہزادے نے دامن پکڑا کہ چچا آج اسی جگہ کھڑے ہو کے جس جگہ نانے کے دور میں کھڑے ہو کے اذان سنایا کرتے تھے, چچا جان آج ذرا وہیں کھڑے ہو کے اذان سناؤ. فرمایا بلال کا دل بڑا کمزور ہو گیا, بلال کے اندر طاقت ختم ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانے کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ختم ہو گیا. لیکن نواسوں کا اصرار تھا. فرمانے لگے آنسوؤں کو صاف کر لو, تمہاری نانے نے نہیں موڑی, بلال کو موڑنے کا کوئی نہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جگہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدا بلند کی. آہستہ آہستہ مدینے کے مکانوں میں در و
دیوار سے اوپر یہ آواز لوگوں کے کانوں میں پہنچنا شروع ہو گئی، ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد ان محمد رسول اللہ اذان کے جملے میں پہنچے، جملہ کہتے کہتے روتے دھڑام سے زمین پہ گر گئے، ہوش بے ہوش ہو گئے۔ ادھر مدینے کی عورتیں دروازے پر آ کے کھڑی ہو گئی، پوچھا گیا تم دروازے پہ کیوں آئی؟ کہنے لگی ہم سمجھے مؤذن کے ساتھ امام بھی ساتھ آ گیا ہے، مؤذن آیا کملی والا بھی ساتھ آ گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا، بلال تو نے اذان مکمل کیوں نہ دی؟ فرمایا جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا تھا، کملی والے کے حجرے کا پردہ اٹھتا تھا، رحمت والا نبی اپنا چہرہ دکھاتا تھا، میں حضور کے چہرے کی طرف اشارہ کر کے کہتا میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ، اور لوگوں یہ اللہ کا آخری نبی آ گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان صحابہ، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ آج پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، اللہ کی عزت کی قسم یہی صحابہ اکرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ نہ نکلتے صحابہ اکرام، 1.25 لاکھ صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں تھے، جاؤ جا کے اللہ تمہیں مدینے جانے کی توفیق دے، اللہ تمہیں مکے کے اندر لے جائے، بیت اللہ کے طواف کی توفیق دے۔ جنہوں نے مدینہ دیکھا، جنہوں نے مدینے کے اندر جنت البقیع کا قبرستان دیکھا، 10,000 نبی کے غلام آرام فرما رہے ہیں، 1,15,000 صحابہ کا پتہ کوئی نہیں، کوئی دمشق میں آرام کر رہا ہے، کوئی چین میں آرام کر رہا ہے، کوئی قسطنطنیہ میں آرام کر رہا ہے، کوئی عراق ایران میں آرام کر رہا ہے، کوئی میرے عزیزوں پاکستان کے اندر آرام کر رہا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ جب اٹھائے گا پاکستان کی سرزمین، تیرے مقدر پر قربان جاؤں، تیری عزت تیرے اندر سبھی نبی کے یار اٹھیں گے اور اس وقت بھی یہ نعرہ لگائیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پاکستان والوں آپ کو مجھے یہ اعزاز بھی ملا، اس پاکستان کی دھرتی کو صوبہ بلوچستان کے اللہ اکبر وادی کلات کو ایک اعزاز ملا، یہاں کے راجہ کو پتہ لگا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی دنیا کے اندر تشریف لے آئے۔ یہاں کے راجہ نے اپنا قاصد بھیجا مدینے میں، جا پتہ کر کے واقعی اللہ کے نبی ہیں جو ہماری کتابوں کے اندر نشانی ہے، واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ 2 تحفے حضور کے پاس پاکستان سے گئے، 2 تحفے حضور کے پاس پاکستان سے گئے، ایک زنجبیل جس کو ادرک کہتے ہیں، یہ مکئی عرب کے اندر کم ہے، ایک زنجبیل، دوسرا ساگوان کی لکڑی، بڑی مشہور تھی بلوچستان کی لکڑی۔ یہ 2 تحفے حضور کی خدمت میں گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، راجہ کا قاصد یہ تحفے لے کے آیا اور ادرک کو اس نے مٹکے کے اندر پانی ڈالا، پھر ادرک کو زنجبیل کو اس کے اندر ڈال کے کپڑا ڈال دیا تاکہ خراب نہ ہو۔ یہ مدینے میں اپنی سواری پر پہنچا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی قلات سے کوئی قاصد آیا، راجہ کا پیغام لے کے آیا۔ رحمت والے نبی علیہ السلام نے اپنے سامنے بلا لیا، اس نے آپ کے سامنے 2 تحفے پیش کیے، آپ نے مٹکے سے کپڑا ہٹایا، اس میں سے ادرک نکالا، خود بھی نوش فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی تقسیم کیا، فرمایا کھاؤ، یہ قلات کا تحفہ ہمارے پاس آیا۔ دوسرا کہنے لگا کملی والے یہ لکڑی ہمارے علاقے کی بڑی مشہور ہے۔ رحمت دو عالم نے فرمایا بلال ادھر آ جا، ابو ہریرہ ادھر آ جا، اس لکڑی کی میرے لیے چرپائی بناؤ، جو حجرہ عائشہ میں چرپائی بچتی تھی یہی کی لکڑی کی بنی ہوئی چرپائی تھی۔ اللہ اکبر، اسی چرپائی پہ رسول اللہ کا جنازہ اٹھا، اسی چرپائی پہ صدیق اکبر کا جنازہ اٹھا، اسی چرپائی پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، سیدنا ابو ہریرہ کہتے چرپائی کا بھی پتہ نہ لگا، لاٹھی مبارک بھی ٹوٹ گئی، اور جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توشہ دان دیا تھا وہ توشہ دان بھی غائب ہو گیا۔ وقت کم ہے، آؤ میں تمہیں ختم نبوت کا ایک معجزہ بتلاؤں۔ وہ توشہ دان کیا تھا؟ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی سفر پر تھے، صحابہ اکرام کے پاس کھانا ختم ہو گیا، ابو ہریرہ سارے صحابہ کی نمائندگی کرتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا جا میرے یاروں سے جا کے کہے جس کے پاس جو کچھ ہے دے دے۔ آپ نے نبوت والی کملی مبارک بچھا دی۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سارے صحابہ اکرام سے 21 کھجوریں اکٹھی کر کے لایا اور میں نے لا کے کھجوریں حضور کی چادر مبارک پر رکھ دی۔ رحمت والے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر اپنا ہاتھ اپنے منہ کے اندر لے گئے، لعاب دان نکالا، تھوک
تھوک مبارک نکالا، آپ نے وہ 21 کھجوروں پر یوں کر کے ہاتھ پھیر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جیسے نبی کا ہاتھ لگا پوری چادر کھجوروں سے بھر گئی۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ، آتے جاؤ اور کھاتے جاؤ، آتے جاؤ اور کھاتے جاؤ۔ صحابہ کھا کے سیر ہو گئے، صحابہ کا پیٹ بھر گیا۔ پھر رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ اکبر، آپ نے فرمایا اور جتنا جس کا دل چاہتا ہے کھا لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قریب کھڑے تھے، رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اس میں سے اپنی 21 کھجوروں کو اٹھا لے۔ کہا یا رسول اللہ ساری نہ اٹھاؤ۔ فرمایا نہیں نہیں، تو ساری کس نیت سے اٹھانا چاہتا ہے؟ گھر لے کے جائے گا، بچوں کو لے کے جائے گا، تو اپنی 21 کھجوریں اٹھا، اس کا اللہ مالک ہے۔ اللہ اکبر، 21 کھجوریں اٹھا کے اپنے توشہ دان میں ڈال لی، اپنے تھیلے میں ڈال لی۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ذرا تھیلا میرے پاس لے کے آ۔ پھر آپ نے نبوت والا علاب نکالا، اپنے ہاتھ مبارک پہ ملا، پھر کھجوروں والے تھیلے میں ڈال دیا، پھر وہ ہاتھ سے کھجوروں کو یوں مسلنا شروع کر دیا۔ فرمایا ابو ہریرہ جتنی تجھے ضرورت پڑے، برادری کے لیے پڑے اس سے نکالنا، گھر کے لیے پڑے یہاں سے لینا۔ ابو ہریرہ تھیلے میں جھانک کے نہیں دیکھنا، جتنی تجھے ضرورت پڑے کھاتے جانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے 21 کھجوروں میں اتنی برکت پڑی، اللہ کی قسم اس تھیلے میں سے میں 27 سال تک کھاتا رہا۔ 27 سال نبی کے ہاتھ لگا۔ فرمایا میں نے تھیلا کھول کے نہ دیکھا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے موقع پر جب بھگدڑ مچی وہ تھیلا بھی میرے سے غائب ہو گیا۔ فرمایا ساری زندگی مجھے اس کا ارمان رہا، برادری میں تقسیم اسی تھیلے میں سے کرتا، اپنے بچوں کو اسی تھیلے میں سے کھلاتا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ اکبر آخری نبی ہے، آپ کے بعد قیامت کی صبح تک نبی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، ہم پاکستان کی عوام اس ختم نبوت کے جو قانون بنا اس کے اندر تمیم کر کمی پیشی نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ اکبر، آج میرے عزیزوں پھر ضرورت پڑ گئی، آج پھر قادیانیوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ فرمایا صاحب کے سر اٹھانے سے پہلے اس کے سر کو کچل دینا چاہیے، آج پھر انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ ہر مسلمان کا بحیثیت مومن ہونے کے، بحیثیت امتی ہونے کے، اس کا اتنا عقیدہ اور اتنا عقیدہ ایمان ہونا چاہیے کہ قادیانیوں کو دل و جان سے کافر قرار دے دے، قادیانیوں پہ دل و جان سے کافر قرار دے دے۔ میرے عزیزوں آپ حضرات سے مطالبہ کرتا ہوں، اگر تمہیں کوئی اشتہار نظر آ جائے ختم نبوت، جلسہ ختم نبوت کانفرنس کا، نہ چاہتے ہو اس کانفرنس میں جایا کرو، سواریوں پہ بیٹھ کے جایا کرو، موٹر سائیکل پہ جایا کرو، تمہاری موٹر سائیکل کی ریس کو تیز کر کے جایا کرو، جتنا سلنسر سے دھواں نکلے گا اللہ کی عزت کی قسم ہے قادیانی کی قبروں پر خدا کی لعنت بن کے برسے گا۔ پہلا سوال سیدہ زینب نے کوفے کے بازار میں ابن زیاد کے دربار میں پہلا سوال کیا تھا، بتا ہمارے بابا کا قاتل کون ہے؟ سب کے سر نیچے ہو گئے۔ فرمایا تم میرے باپ کا قاتل نہیں بتاتے، میں ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دعا کرتی ہوں۔ سیدہ زینب نے جھولی پھیلائی، اپنے دامن پھیلایا، اپنی چادر کا کونا آگے کر دیا کہ الہ العالمین جنہوں نے ہمارے سے قرآن کی دولت چھین لی، یا اللہ قیامت آ جائے ان کے اندر کوئی قرآن پڑھنے والا نہ آئے۔ پوری دنیا کو چیلنج ہے، ایک قرآن کا حافظ دکھاؤ۔ اگر کوئی قرآن کا حافظ بننے کا دعویٰ کرتا ہے، خدا کی قسم اسے عبارت پڑھنی نہیں آتی، اسے آیت پڑھنی نہیں آتی۔ خدا کی قسم آج بھی سیدہ زینب کی دعا آج بھی قرآن کے ارد گرد پہرا دے رہی ہے۔ دوسرا اعلان کیا، یا اللہ جنہوں نے ہمیں گھر سے بے گھر کر دیا، ساری زندگی رلتے پھرے، پروردگار عالم کبھی انہیں ٹھکانہ نصیب نہ ہو۔ فرمایا زینب تو دعا کرتی جا، میں تیری دعا قبول کرتا جاؤں گا۔ اے زینب تو کہتی جا، میں اپنی رحمت کا قلم پھیرتا جاؤں گا، میں دنیا والوں کو بتلاؤں گا۔ نشاندہی کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، کھوجی کو بلانے کی ضرورت کوئی نہیں، کھوج کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ خدا پاک کی قسم اہل بیت کے دشمن کا بھی پتہ چلتا جائے گا، صحابہ کے دشمن کا بھی پتہ چلتا جائے گا۔ پھر دیکھو اللہ اکبر، آج ہمارے خاندان میں کسی سے لڑائی ہو جائے، ہوتی ہے نا، کوئی بھی میرے سمیت ایسا نہیں جو لڑتا نہ ہو،
لڑ لڑ کے گالیاں گولیاں دے کے یار میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں معاف کری، اگلے کی ماں بہنیں کر دی، پھر پہلے گولی کھا لینی تھی۔ آج ہمارے خاندان میں لڑائی ہو جائے، آج ہمارے رشتہ داروں میں لڑائی ہو جائے، پنچایت بیٹھے گی فیصلہ کرانے کے لیے، ہماری جامع عثمانیہ کے اندر بھی کٹھ لگتے ہیں، فیصلہ کروا دیا، دونوں کو آپس میں ملا دیا، کھڑے ہو کے کہتے ہیں پا حبیب پاسلا مجاد عتیق صاحب ٹھیک ہے تسی صلاح کراتی تاڈے کہن تے اسی صلاح کر لئیے، لیکن آج تو بعد ساڈا مرنا جینا ختم ہے، اینو کو میرے سامنے نہ آوے، ایسی صلاح سے نہ صلاح کرنا بہتر تھا۔ ایسی ہوتا ہے، تیری غمی خوشی چھاڑا کوئی نہیں، بس ٹھیک ہے تو اپنے گھر راضی میں اپنے گھر راضی، اس صلح کو اللہ صلح نہیں لیتے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں خدا پاک کی قسم نرم دل والے کون ہوتے ہیں، معاف کرنے والے کون ہوتے ہیں۔ مختار سقفی نے فوجیں مالک اشتر کی قیادت میں بھیج دی، مواصلاتی انتظام نہیں تھا کسی قسم کا میرے عزیزوں، ٹیلی فون کا نظام نہیں تھا، جہاز کا نظام نہیں تھا، خط و خطابت ہوا کرتے تھے، سواریوں پر پیغام لے کے جایا کرتے تھے۔ کربلا کے اندر یہ واقعہ ہو گیا، اللہ غنی میرے عزیزوں، کربلا والوں کو کربلا میں دفنا دیا گیا، کوفہ والوں کو پتہ لگا آل رسول کی تدفین کر دی گئی، انہوں نے پورے کربلا کے میدان میں پانی چھوڑ دیا۔ بنو اسد کے لوگ آئے، دیکھا پورا کربلا کا میدان پانی سے بھرا پڑا ہے، کہا او ظالمو ایک بوند پینے کے لیے پانی نہ دی تم نے، ان کی لاشوں پہ پانی برسا دیا، تالاب بن گیا۔ آل رسول کی میتیں کئی دن تک کربلا کے میدان میں تیرتی رہی، پھر اللہ کی طرف سے ہوا کے جھونکے آئے، کربلا کی مٹی خشک ہوئی، ڈلے بن گئے، قبر نما وہاں میرے عزیزوں قبر نما ٹیلے سے بن گئے۔ بنو اسد کا ایک بزرگ آیا، تاریخی پکی بات ہے، بنو اسد کا ایک بزرگ آیا، اس نے کہا آل رسول کہاں ہے، نبی کا شہزادہ کہاں ہے؟ ہر قبر کی مٹی سے ڈلا اٹھاتا، سونگتا نیچے رکھ دیتا، سونگتا نیچے رکھ دیتا۔ جب سیدنا حسین ابن علی کی قبر کے پاس آیا، مٹی کا ڈلا اٹھایا، سونگ کے چیخے مار کے رونے لگ گیا، کہنے لگا او لوگو آ جاؤ، یہ نبی کا بچڑا علی کا نور نظر حسین پڑا ہوا ہے۔ لوگ کہنے لگے یہاں تختی لگی ہوئی ہے، کہنے لگا نہیں نہیں، قبر کی مٹی بتلا رہی ہے، نانے محمد کی اس میں سے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ قافلہ جب رواں دوا ہو گیا، امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ ساری زندگی مسکرائے کوئی نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حرم پاک میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی کوفے سے آیا، کون ہے؟ میں کوفے سے آیا، کس لیے آیا؟ حج کرنے کے لیے آیا، ایک مسئلہ درپیش ہے، مجھے بتاؤ بیت اللہ کے اندر مچھر مارنا حرام ہے حلال ہے؟ آپ نے فرمایا کہاں سے آیا؟ کہ کوفے کا رہنے والا، کا شرم نہیں آتی، مچھر کے بارے میں مسئلہ پوچھتا ہے، آل رسول کو چھریوں سے ذبح کر دیا، تجھے شرم ہی نہیں آئی؟ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر آبادی سے نکل کر باہر رہنے لگ گئے۔ آپ کا صاحبزادہ امام باقر رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ابا ساری زندگی ہنسا نہیں ہے، عصر کی نماز تک تو مصلی پر بیٹھتا، عصر سے مغرب تک راشن کے تھیلے باندھتا، پھر تھیلے باندھتا، عشاء کی نماز کے بعد لاٹھی ہاتھ میں پکڑتا اور کہتا میرے بیٹے ایک ایک تھیلا میرے کندھے پہ لاد دے۔ میں اپنے ابا کی لاکھ منتیں کرتا، میرے ابا جان آپ جو ہے یہ سامان میرے کندھے پر ڈال دو، یہ سامان میرے کندھے پہ ڈال دو۔ فرمایا کرتے نا نا، غریب کا بھرم رکھنے دے، مجھے خود اس کے دروازے پہ جانے دے۔ یہی زین العابدین ہے، جب ان کا انتقال ہوا اتنا بڑا کندھے پہ کالے رنگ کا نشان تھا، رشتہ داروں سے پوچھا، گھر والوں سے پوچھا، خاندان والوں سے پوچھا یہ کندھے کا نشان کوئی زخم ہے؟ نا نا ہمیں تو پتہ کوئی نہیں۔ جب جنازہ اٹھا 100 بیوہ یتیموں کے گھروں سے رونے کی آواز آئی، کہنے لگے وہ مرد قلندر کہاں چلا گیا جو رات کے اندھیرے میں پانی کا مشکیزہ کندھے پر اٹھا کر ہمارے گھروں میں پانی لایا کرتا تھا۔ ابن زیاد کا تعقب ہو گیا، پتہ لگ گیا یہ ابن زیاد ہے۔ مالک اشتر نے چاروں طرف سے قابو کر لیا، بڑا چلاک تھا، جان بچا کے بھاگ گیا۔ قدرت خدا کی اس بستی میں پہنچا جہاں امام زین العابدین کا مکان تھا۔ اللہ کی طرف سے اللہ کچھ دکھانا چاہتے تھے۔ دروازہ کھلا ہوا، پردہ لگا ہوا، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ پیاسا تھا، ہونٹ اس کے خشک، زبان اس کی چٹکی ہوئی، اللہ اکبر، زبان میں کانٹے چبھ رہے ہیں۔ اس نے دروازے پہ کھڑے ہو کے صدا لگائی، گھرانہ تو نیک لوگوں کا معلوم ہوتا ہے،
پانی کے پیالے کا سوال ہے۔ باپ کے قاتل کی آواز کان میں پڑی، مانگ بھی اسی لگ رہا ہے، کیا کرتا؟ چھرا لیتا، موقع تھا خنجر لیتا، تلوار کا وار کرتا۔ اللہ اکبر، رونا شروع کر دیا۔ باپ کے قاتل ہے، دروازے پر آیا، پانی پلاؤ، چہرے پر نقاب ڈالا، آنکھوں سے آنسو خشک نہ ہوئے، مٹکے سے پانی بھرا اور لا کے باپ کے قاتل کو پانی پلا دیا۔ پینے والے کو پتہ ہی نہیں کس کے ہاتھوں سے پی رہا ہے۔ کہنے لگا صاحبزادے پانی بڑا میٹھا ٹھنڈا ہے، میری پیاس نہیں بجھی، ایک پیالہ پانی کا اور پلا دے۔ جب دوسرا پیالہ پانی کا پلایا، حضرت امام زین العابدین کا پانی پیتے دیکھ کے رونا شروع کر دیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آہستہ آہستہ رونے کی آواز باہر نکلنے لگی۔ اس آواز کے ساتھ ساتھ چہرے سے کپڑا بھی ہٹ گیا۔ اللہ غنی ابن زیاد نے امام زین العابدین کو دیکھا، ہاتھ سے پانی کا پیالہ چھوٹ گیا، کہنے لگا جس کو پانی پلا رہا ہے اس کو پہچانتا ہے؟ کہاں جب تو نے آ کے صدا لگائی تھی اسی وقت کیا تھا، آج جس کو پیالے میں پانی دے رہا ہوں انہوں نے چلوؤں میں میرے باپ کا خون، تو نے ہمیں پانی کیوں پلایا؟ میرے عزیزوں، آج کا یہ جملہ اپنے دلوں پہ لکھ کے لے جاؤ۔ خدا کے واسطے برادری سے لڑائی کرو گے، بھائیوں سے لڑائی کرو گے، رشتہ داروں سے لڑائی کرو گے، بہن کو دروازے سے دھکے دے کے بھگاؤ گے، اللہ نہ کرے کوئی اس مجمع کے اندر ایسا بندہ بیٹھا ہو، سارے نیک لوگ ہیں، چہرے سے نظر آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا آج میرے عزیزوں جملہ لکھ کے لے جاؤ، سینے پہ جملہ تحریر کر کے لے جاؤ۔ امام زین العابدین نے فرمایا آج ہم نے تجھے پانی پلایا، اس میں بھی کوئی راز ہے؟ دیش تمہارا تھا، حکومت تمہاری تھی، حاکم وقت تمہارا تھا، دریا تمہاری جگہ بہ رہے تھے، تمہاری بستیوں میں بہ رہے تھے، ہم پیاسے، ہم نے پانی مانگا، تم نے ہمیں پانی کے بدلے ہمارا خون پیا، ہمارے جسم سے خون نکالا، یہ تمہارے خاندان کی ریت ہے۔ دیش ہمارا، اللہ اکبر، دیش ہمارے نانے کا، حکومت ہماری، اختیار ہمارا، آج پیاسے تم بن کے آئے، ہم نے باپ کے قاتلوں کو بڑی ادب احترام سے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا، یہ ہمارے نانا محمد کے خاندان کی ریت ہے۔ کربلا کے ہر ایک واقعے سے سبق ملتا ہے اگر کوئی لینا چاہے۔ یہ نہیں ہے کہ آئے اور آ کے لیٹ گئے جی ہمارے گلے پہ چھری پھیر دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ کربلا کے میدان میں، بی بی زینب کا خطبہ ابن زیاد کے دربار میں، بی بی زینب نے کھڑے ہو کے اپنے باپ کے قاتلوں کا بدلہ یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے مانگا۔ بات لمبی ہو جائے گی لیکن خدا پاک کی قسم اس وقت ضرورت ہے میرے عزیزو، ہم یوں نہیں کہتے کربلا والوں کی یاد تازہ کرو، ان کی یاد تازہ کرنا دور کی بات ہے، بلکہ کربلا والوں کے نام کو زندہ رکھو۔ خدا پاک کی قسم ہے صحابہ کی عزت بھی بچ جائے گی اور نبی کی ختم نبوت کی پگڑی کا بھی تحفظ ہو جائے گا۔ آج ہم ارباب اختیار سے آج پھر اس جمعے کے اندر التجا کرتے ہیں، آخری بات آج اس جمعے کے اندر پھر ہم اپنی حکومت کے آگے ہاتھ جوڑ کے مطالبہ کرتے ہیں، ڈنڈے کے زور پر نہیں، گولی کے زور پر نہیں، بازو کے زور پر نہیں، آج پھر ہاتھ جوڑ کے اپنی حکومت پاکستان سے، اپنی افواج پاکستان سے، او جوانوں خدا کی قسم ہے تمہیں تو ماؤں نے قرآن کی لوریاں دے کے میدان کے اندر بھیجا، ہم تمہارے سے مطالبہ کرتے ہیں تم پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہو، ختم نبوت کی سرحد کی بھی حفاظت کرو، ایسا قانون فی الفور لاگو ہو جانا چاہیے۔ جتنے یہ مستنڈے درندے پاکستان سے صحابہ کی توہین کر کے بھاگ گئے انہیں واپس پاکستان بلا کر کافر کردار تک پہنچانا چاہیے اور آئندہ کے لیے ایسی قانون سازی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، بے شک مسجد و مدرسہ ہو، بے شک یہ کربلا ہو، بے شک مجلس ہو، بے شک امام باڑا ہو، یا خطیب کی زبان ہو، شیخ الحدیث کی زبان ہو، یا کسی ذاکر کی زبان ہو، الحمدللہ ہم تو اپنے علماء کرام کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کے فضل سے کہیں گے 1400 سال کی تاریخ اٹھا لو، ہمارا ووٹ ہمیشہ حسین کے ساتھ ہے، ہمارا ووٹ ہمیشہ صحابہ رسول کے ساتھ ہے، لیکن آج اس ملک کے اندر آل رسول کی محبت کے آڑے میں آ کر صحابہ کو گالی دینا بند کر دو۔ حکومت پاکستان خدا کے واسطے آل رسول کی عزت کو بچا لو، اصحاب رسول کی عزت کو بچا لو، ورنہ قیامت کے دن اصحاب رسول صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ ہماری آواز یہاں کوئی ایجنسی والا بیٹھا ہو یا ہماری آواز یہاں کوئی حکومت کا نمائندہ بیٹھا ہو، ٹھیک ٹھیک ڈائری لکھ کے ٹھیک ٹھیک ہمارا احتجاج حکومت تک ریکارڈ کرائے، اعلیٰ افسران تک ریکارڈ کرائے کہ اب ہم سے برداشت نہیں ہوگا، اللہ کی قسم، یا اختیارات تم استعمال کرو یا اپنے اختیارات ایک دن کے حوالے ہمارے ایک دن کے لیے ہمارے حوالے کر دو۔ ذمہ داری سے جمعۃ المبارک میں مجاہدین کی مجلس کے اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ایک دن کے لیے اختیار ہمیں دے دو، نہ تمہیں قادیانی نظر آئے گا نہ کوئی صحابہ پر بھونکنے والا نظر آئے گا۔ کرتے ہوئے ارادہ اس چیز کا مطالبہ کرتے حکومت، ذرا کیمرہ گھما میرے بیٹے، ہم مطالبہ کرتے حکومت پاکستان سے ان کو لگام دو، ورنہ ہمیں لگام دینی آتی ہے۔ ہاں لگام دینے والے قبروں میں چلے گئے لیکن لگام دینے کا سبق قبروں میں لے کے نہیں گئے، وہ اب بھی ہمارے سینوں کے اندر زندہ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ تماشا پاکستان سے ختم کیجئے۔ پاکستان اسلامی ملک ہے، اسلام کا ایک مرکز ہے، پوری دنیا کے کفر کی نظریں اس ملک کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ آج مکے مدینے کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا، انہیں پتہ ہے پاکستان کے اندر مکے مدینے کی عزت کا بھی تحفظ ہو رہا ہے، حرمین شریفین کی عزت کا بھی تحفظ ہو رہا ہے، اور اسلامی ریاست اس ملک کے اندر اسلامی ریاست میں رہ کر یہاں کے نمائندگان اور یہاں کی عوام جو ہے دوسرے ملکوں کا تحفظ بھی کر رہی ہے الحمدللہ۔ اسی وجہ سے دوسرے ممالک ہمیشہ کہتے ہیں ہم تمہیں چھوڑیں گے، پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، ہر جگہ ہر مصیبت کے اندر دوسرے ملکوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے، اور یہی ہماری عوام کا تاثر ہے۔ ہم پھر مطالبہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ان پر تاحیات ان کی زبان بندی کی جائے، انہیں بند کیا جائے تاکہ پتہ لگ جائے کہ صحابہ پر بھونکنے کی سزا کیا ملتی ہے۔ یہ امن، یہ ملک ہمارا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے اور صحابہ کی قربانیوں کے صدقے سے اللہ نے ملک عطا فرمایا۔ اس ملک کے اندر غنڈہ گردی نہیں ہونے دیں گے، اس ملک کے اندر صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں ہونے دیں گے، اس ملک کے اندر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے کو نہیں رہنے دیں گے۔ جاؤ برطانیہ جائے، امریکہ جائے، اپنے باپ دادوں کے پاس جائے، یہ ملک محمد کے غلاموں کا ہے۔ خدا کی قسم غلامان رسول کا یہ حق بنتا ہے کہ اس ملک کی بھی حفاظت کریں، اور جس کے صدقے سے